أعوذ بالله من الشيطان الرجيم میں مردود شیطان سے اللہ تعالی کی پناہ لیتا ہوں۔ بسم الله الرحمن الرحيم میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بہت رحم کرنے والا، بڑی رحمتوں والا ہے۔ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم۔ لوگو، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے میں کوئی شک ہے تو یاد رکھو ہم نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر علقے سے پیدا کیا ہے، پھر ایک لوتھڑے سے جو پہلے ناقص ہوتا ہے بعد میں مکمل۔ یہ بات ہم نے تم پر واضح کر دی ہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثم لتبلغوا أشدكم۔ اور ہم پیٹوں میں جو کچھ چاہیں ٹھہراتے ہیں ایک معین مدت تک، پھر تمہیں پیدا کرتے ہیں تو بچے ہوتے ہو، پھر جوان ہوتے ہو۔ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ اور تم میں سے وہ بھی ہوتے ہیں جن کی مدت زندگی جلد پوری ہو جاتی ہے، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ انہیں ناتوانی اور ضعف کی عمر تک پہنچایا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں علم حاصل رہنے کے باوجود علم سے خالی ہو جاتے ہیں۔ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ اور زمین ایک وقت میں بالکل خشک ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور ابھر آتی ہے اور ہر بارونق شے اگاتی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قدير. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہی حق ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور اسے ہر شے پر قدرت حاصل ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اور اس لیے کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس لیے کہ جو قبروں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم کے بغیر، ہدایت کے بغیر اور روشن کتاب کے بغیر جھگڑنے لگتے ہیں. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے اپنی گردن موڑ لیتے ہیں. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ہم انہیں قیامت کے روز دوزخ کی آگ کا مزہ چکھائیں گے. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. اس کی وجہ وہی ہے جو تو نے عمل کر کے بھیجا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالی بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. اگر انہیں کوئی فائدہ حاصل ہو جائے تو اس کی وجہ سے بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. لیکن اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو منہ کے بل پلٹ جاتے ہیں. ایسوں نے دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان اٹھایا. ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. یہ تو واضح نقصان ہے. يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصان دے سکتی ہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں. ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ. یہ بڑی دور کی گمراہی ہے. يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ. ان چیزوں کو پکارتے ہیں جن کا نقصان ان کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے. لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ.
عشير بہت ہی برا دوست اور بہت ہی برا ساتھی. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. جو لوگ با ایمان رہے اور نیک عمل کیے اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جنتوں میں جگہ دے گا جن میں نہریں چلتی ہوں گی. إن الله يفعل ما يريد. بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. جس کسی کا گمان ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا اسے چاہیے کہ اوپر کی جانب ایک رسی ڈال لے پھر اسی سے اپنا گلا گھونٹ لے پھر دیکھے کہ آیا اس تدبیر سے اس کا غصہ فروغ ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ. اور اسی طرح ہم نے اسے نازل کیا ہے کھلی اور روشن آیات اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہیں ستارہ پرست ہیں نصرانی ہیں مجوسی ہیں اور مشرک ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب میں فیصلہ کر دے گا. إن الله على كل شيء شهيد. بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کے سامنے حاضر و موجود ہے. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چارپائے اور بہت سے انسان یہ سبھی اللہ تعالی کے حضور سجدہ ریز رہتے ہیں.
وكثير حق عليه العذاب، اور بہت سے ایسے ہیں کہ ان کے لیے عذاب طے ہو چکا ہے۔ ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے اسے عزت بخشنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار۔ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا ہے، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ سے لباس تیار کیا جا چکا ہے۔ يصب من فوق رؤوسهم الحميم، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا۔ يصهر به ما في بطونهم والجلود، اس سے ان کے پیٹ اندر سے گل جائیں گے اور ان کی کھالیں بھی گل جائیں گی۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، پھر ان کے لیے لوہے ہی کے گرز ہوں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جب بھی وہ تکلیف کی شدت کے باعث جہنم سے نکلنا چاہیں گے دوبارہ انہیں اسی میں دھکیل دیا جائے گا۔ اب جہنم ہی کا عذاب چکھتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تجری من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ تعالیٰ انہیں ایسی جنتوں میں جگہ دے گا جن میں نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں سونے کے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور جنت میں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں نہایت پاکیزہ اور عمدہ بات کی جانب ہدایت کی جائے گی، اور انہیں تعریفوں والے معبود کے راستے کی جانب رہنمائی کی جائے گی۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ
والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. یقین کرو جو لوگ کافر ہوئے اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جو سبھی لوگوں کے لیے یکساں ہے، کوئی اس میں رہنے والا ہو یا کوئی باہر سے آیا ہوا ہو. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. اور جو کوئی شخص ظلم کے انداز سے اس میں کسی زیادتی کا ارادہ کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے حضرت ابراہیم کو کعبۃ اللہ کے مقام پر ٹھکانہ عطا کیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکعتیں پڑھنے والوں اور سجدے کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اور اے ابراہیم، لوگوں میں حج کے لیے کھلا اعلان فرمائیے. لوگ آپ کی طرف پیدل آئیں گے، ہلکی سواریوں پر آئیں گے اور بڑی دور دراز کے ہر راستے سے دوڑے ہوئے یہاں پہنچا کریں گے. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. تاکہ وہ اپنے فائدے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ جو جانور انہیں عطا فرمائے ان پر اللہ تعالیٰ ہی کا نام لیا کرے. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. سو اس میں سے کھاؤ اور محتاج نادار کو بھی کھلاؤ. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اس کے بعد وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اللہ کے اس آزاد گھر کا طواف کیا کریں. ذَلِكَ
ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. بات یہی ہے، اور جو کوئی ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزتیں عطا فرما رکھی ہیں تو وہ اس کے پروردگار کے ہاں اس کے لیے کہیں بہتر ہے. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. اور تمہارے لیے سبھی چوپائے حلال ہیں سوا ان کے جو تمہیں پڑھ کے سنائے جاتے ہیں. سو تم بتوں کی گندگی سے بچ کر رہو اور کوئی بھی جھوٹی بات کہنے سے بالکل ہی بچ کے رہو. حنفاء للہ غیر مشرکین بہ. تم اللہ تعالی کے لیے یکسو ہو کر رہو اور اس کے ساتھ شرک کرنے والے کبھی نہ بننا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے شرک کرتا ہے وہ یوں ہوتا ہے جیسے آسمان سے گر پڑا ہو تو اسے پرندے جھپٹ لیں یا ہوا اسے اٹھا کر کہیں دور کی جگہ جا پھینکے. ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یہ بات، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی یادگاروں کی تعظیم کرتا ہے تو بے شک یہ بات دلوں کی پرہیزگاری کی ہے. لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ. تمہارے لیے قربانی کے جانوروں میں ایک معین وقت تک فائدے ہیں، پھر کعبۃ اللہ کے قریب ان کے حلال کرنے کی جگہ ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کی صورتیں بنائی ہیں تاکہ ہم نے انہیں جو چوپائے دے رکھے ہیں ان پر اللہ کا نام لیا کریں. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. سو تمہارا خدا ایک ہی معبود ہے، تم اسی کے سامنے سر نیاز جھکائے رکھو. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا
ومما رزقناهم ينفقون. اور ان جھکنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کو یاد کیا جائے ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور انہیں کوئی بھی زحمت لاحق ہو اس پر صبر کرتے ہیں. وہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں اور ہم نے انہیں جو بھی دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ. اور ہم نے قربانی کے جانوروں کو تمہارے لیے خیر و برکت کا باعث بنا دیا ہے. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ. سو تم کھڑے ہو کر ان پر اللہ کا نام پڑھو. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. جب وہ کسی پہلو گر پڑے تو ان سے کھاؤ اور تمام ضرورت مندوں کو کھلاؤ، خواہ وہ مانگے یا نہ مانگے. كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ہم نے انہیں تمہارے لیے اسی طرح تابع فرمان بنایا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. اللہ تعالی کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ تمہارے ہاں سے پرہیزگاری ہی اس تک پہنچتی ہے. كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تمہارے تابع فرمان بنا رکھا ہے تاکہ تم اللہ کی رہنمائی کے مطابق اس کی بڑائی کا اعلان کرو. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ. بے شک اللہ تعالی اہل ایمان کی جانب سے ہو کر ان کے دشمنوں کو ہٹائے گا. اللہ تعالی یقیناً ہر فریب کار ناشکرے کو پسند نہیں کرتا. أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا. جن سے جنگ کی جاتی ہے انہیں جنگ کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اور بے شک اللہ تعالیٰ کو ان کی مدد کرنے کی پوری قدرت حاصل ہے. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ
جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا، انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ذریعے نہ ہٹائے تو یہودیوں، نصرانیوں اور دوسرے لوگوں کے عبادت خانے نابود ہو جائیں، اور وہ مسجدیں بھی جن میں اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کیا جاتا ہے۔ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اور جو کوئی اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ لازماً اس کی مدد کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ بڑی قوت والا ہے، بہت غالب ہے۔ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ۔ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں سرزمین میں اختیار عطا کر دیں تو نمازیں پڑھا کریں، زکوٰۃ دیا کریں، نیک کاموں کے لیے حکم کیا کریں اور برائیوں سے منع کیا کریں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو ان سے پہلے حضرت نوح کی قوم، عاد، سمود، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کی قومیں اور مدین والے جھٹلا چکے ہیں۔ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا تو میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر ان کی گرفت کر لی، سو کیسا عذاب تھا۔ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ۔ اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو جو ظالم تھیں ہلاک کر دیا تو وہ اپنی چھتوں پر جھک گئی،
ہم نے کتنے ہی بیکار کنویں اور پختہ بنے ہوئے محل بھی تباہ کر دیے ہیں۔ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں تاکہ انہیں ایسے دل ملتے جن سے وہ سمجھ کا کام لیتے، اور ایسے کان ہوتے جن سے سن پاتے؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، کیونکہ اندھی آنکھیں نہیں ہوتی بلکہ وہ دل نابینا ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عذاب میں جلدی چاہتے ہیں، اور اللہ تعالی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور آپ کے پروردگار کے ہاں کا ایک دن تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں کہ وہ ظالم تھیں، تو میں انہیں مہلت دیتا رہا، پھر میں نے ان کی گرفت کر لی، اور سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہوگا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے، اے لوگو، بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ سو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش ہے اور بڑی عزت والا رزق ہے۔ سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کے معاملے میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ اہل ایمان کو عاجز کر دیں، وہ دوزخی ہیں۔ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی ایسا نہیں بھیجا
کہ جب بھی اس نے اپنی کسی آرزو کا اظہار کیا، شیطان نے اس کی آرزو کے معاملے میں دوسروں کو اکسانے کی کوشش کی۔ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ پھر شیطان جس بات پر اکسانے کی کوشش کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اسے نابود کر دیتا ہے اور اپنی آیات کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ۔ شیطان جو کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیتا ہے جن کے دلوں میں بیماری ہے یا ان کے دل بہت سخت ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اور بے شک ظلم کرنے والے بڑی مخالفت کے معاملے میں ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ۔ اور تاکہ ارباب علم کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ آپ کے پروردگار کے ہاں سے حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کی طرف اور بھی جھک جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو راہ راست کی ہدایت ضرور عطا فرماتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ۔ اور کافر لوگ اس کی طرف سے ہمیشہ شک ہی میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ان کے پاس اچانک آ پہنچے یا انہیں اس سخت دن کا عذاب پہنچ جائے۔ الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم۔ اس روز سارا اختیار اللہ تعالی ہی کا ہوگا، وہ ان میں فیصلہ فرما دے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ بڑی نعمتوں والی جنتوں میں رہیں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب
اور جو لوگ کافر ہوئے اور ہماری آیات کو جھٹلایا سو ان کے لیے بڑا رسوا کن عذاب ہے۔ والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں یقیناً بہتر رزق عطا فرمائے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ لازماً انہیں ایسے مقام پر رکھے گا کہ وہ اسے پا کر بہت ہی خوش ہوں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، بہت ہی نرم خو ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ۔ یہ بات تو ہوئی، اور جو کوئی اتنی ہی تکلیف پہنچائے گا جتنی تکلیف اسے پہنچائی گئی ہوگی، پھر اس پر زیادتی بھی کی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں گم کرتا رہتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، ہر حقیقت کو دیکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور اس کے سوا جس کو پکارتے رہتے ہیں وہ باطل ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتا ہے
تو زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے اور بڑی خبر رکھنے والا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور بے شبہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہے کہ بے نیاز ہے اور اسی کی تعریف کی جاتی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ زمین میں ہے اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے تابع فرمان کر دیا ہے، اور کشتی اسی کے حکم سے چلتی ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور وہ آسمان کو زمین پر گر پڑنے سے روکتا ہے مگر اسی کے حکم سے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک اللہ تعالی لوگوں پر شفقت کرتا ہے، رحمتوں والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی عطا کی پھر تمہیں موت دے گا اور ایک بار پھر تمہیں زندہ کر دے گا۔ بے شک انسان ناشکرا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مستقیم۔ ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کے طریقے مقرر کر رکھے ہیں جن کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، وہ اس معاملے میں آپ سے جھگڑے نہ کریں اور آپ اپنے پروردگار کی جانب بلاتے رہیے۔ بے شک آپ ہدایت کے اس راستے پر ہیں جو بالکل صحیح اور صاف ہے۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اگر وہ پھر آپ سے جھگڑیں تو آپ ارشاد فرمائیے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کا سب سے بہتر علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں اللہ پر ایمان لایا، ہمارے عظمتوں والے مالک نے سچ فرمایا۔ وبلغنا رسوله النبي الكريم، اور اس کے کرم فرما رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حق پہنچایا۔
ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، ہم اس کے شاہد بھی ہیں، شکر گزار بھی۔